اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پہلی کسی نے بھیجی تھی اور پوچھا تھا کہ کون سا لفظ ہے جس پر الف لام لگے تو اسے معرفہ بھی استعمال کر لیتے ہیں اور وہ نکرہ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں مطول کی دو عبارات پیش کی ہیں تاکہ جواب بھی ہو جائے اور بات بھی سمجھ آ جائے۔ الف لام جو عہد ذہنی کا ہوتا ہے، چھوٹی کتابوں میں جس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس کا مدخول نکرہ ہوتا ہے، یہ معرفہ نہیں کرتا، وہ جو الف لام ہے اس کے بارے میں مطول میں لکھا ہے فی اللفظ یجری علیہ احکام المعارف، کہ جب یہ الف لام عہد ذہنی کا کسی لفظ پر آتا ہے تو الف لام کا جو مدخول ہے یہ لفظاً معرفہ کی جگہ پر آ جاتا ہے کہ جس پر معرفہ کے احکام جاری ہوتے ہیں، یعنی لفظی پوزیشن کے اعتبار سے، لفظی حیثیت کے اعتبار سے اس کو معرفہ والی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ اس پر معرفہ کے احکام جاری ہوں۔ مثالیں، پہلی مثال ہے الذئب فی دارک۔ الذئب پر جو الف لام ہے وہ عہد ذہنی کا ہے اور یہاں پر الذئب مبتدا بن رہا ہے، مبتدا کے لیے تعریف ہوتی ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، سو یہ الف لام لفظاً اس نے اس کو معرفہ بنایا، اسی لیے یہ مبتدا بنا ہے۔ دوسری مثال ہے رأیت الذئب خارجا من بیتک۔ یہاں پر بھی الذئب جو ہے یہ مفعول ہے اور ذوالحال ہے خارجن کا، ذوالحال بھی معرفہ ہوتا ہے، ایک نکرہ کی صورت ہوتی ہے وہ، لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب نکرہ ہوتا ہے تو پھر حال پہلے آتا ہے، ذوالحال بعد میں آتا ہے۔ نارملی جو ذوالحال ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، تو یہ لفظاً چونکہ معرفہ ہے لہذا یہ ذوالحال بنا۔ تیسری مثال زید الکریم عندک۔ یہ جو الکریم ہے اس پر جو الف لام ہے وہ عہد ذہنی کا ہے اور یہ الکریم زید کی صفت ہے، یعنی معرفہ کی صفت ہے، تو یہ بھی معرفہ ہونا چاہیے تھا، تعریف و تنکیر میں موصوف صفت برابر ہوتے ہیں، تو لفظاً چونکہ الف لام نے اس کو معرفہ کے مقام پہ رکھا ہے، یجری علیہ احکام المعارف، اس پر لفظاً معرفہ کے احکام جاری ہوتے ہیں، لہذا اس کو صفت بنا دیا گیا۔ چوتھی مثال الکریم الذی فعل کذا فی دار صدیقک۔ جس کریم نے یہ کام کیا ہے وہ آپ کے دوست کے گھر میں ہے، تو یہاں پر الکریم پر جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی کا ہے لیکن یہ موصوف بن رہا ہے اور اس کی صفت الذی ہے، صفت معرفہ ہے تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پیچھے موصوف بھی معرفہ ہے۔ یہ چار مثالیں وہ دی ہیں جن میں لفظاً معرفہ کے احکام جاری کر کے دکھایا ہے کہ یہ لفظ الف لام کے داخل ہونے کے بعد، الف لام عہد ذہنی کا داخل ہونے کے بعد لفظاً معرفہ ہو جاتا ہے۔ مطول میں ہی تھوڑا سا آگے جا کے کہتے ہیں وَلِكَوْنِ هَذَا الْمُعَرَّفْ فِي الْمَعْنَى كَالنَّكِرَةِ، اس معرفہ کے مانن نکرہ کی طرح ہونے کی وجہ سے یعامل معاملۃ النکرہ، اس کے ساتھ نکرہ والا معاملہ اکثر کیا جاتا ہے۔ اس معرفہ کے معنی میں نکرہ کی طرح ہونے کی وجہ سے اکثر نکرہ والا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی لفظوں کا اعتبار کیا تو معرفہ میں رکھا اس کو، سو اس کے ساتھ معرفہ والی ساری حرکتیں کر لی، اس کو مبتدا بنانا تھا بنا لیا، اس کو ذوالحال بنانا تھا بنا لیا، اس کو معرفہ کی صفت بنانا تھا بنا لیا، اس کو معرفہ کا موصوف بنانا تھا بنا لیا۔ لیکن یہی لفظ الف لام عہد ذہنی والا چونکہ مانن نکرہ ہوتا ہے تو یہ نکرہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، تو اس کی دو مثالیں دی جاتی ہیں۔ لقد امر علی اللئیم یسبنی، یہ یسب جملہ فعلیہ ہے اور اللئیم کا یہ صفت ہے، تو چونکہ جملہ نکرہ ہوتا ہے تو اللئیم نکرہ ہے،
تو معنوی اعتبار سے چونکہ یہ نکرہ ہے تو یہاں معنی کا اعتبار کرتے ہوئے یسبو کو اس کی صفت بنایا۔ اسی طرح کاماتل الحمار یحمل اسفارا، الحمار پر جو الف لام ہے یہ بھی عہد ذہنی کا ہے، تو چونکہ یہ معنی نکرہ ہے تو اس کی نکارت کی وجہ سے یہ جملہ اس کی صفت بنے گا۔ تو علیجہ پہلی کا جواب ہوا متول کی عبارات کی روشنی میں کہ یہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کو لفظوں کا اعتبار الف لام عہد ذہنی جس پر داخل ہوتا ہے کہ اس کے لفظوں کا اعتبار کریں تو یہ معرفہ ہوتا ہے، اور اگر اس کا معنوی اعتبار کریں تو یہ نکرہ ہوتا ہے، اور دونوں اعتبارات کے اعتبار سے اسے کتابوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔